السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اینڈ ٹرو سٹوریز۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی دلچسپ ناول اینڈ ٹرو سٹوری سننے کو ملیں گی، تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 4، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ بنگلے میں نیم تاریکی تھی، زرد فانوس اونچی چھتوں پہ جلتے دکھائی دے رہے تھے، پر ان کی روشنی نہ گھر کی تاریکی مٹا رہی تھی اور نہ ہی دلوں کی۔ ہر سو سگوریت کا راج تھا۔ خاموشی کو توڑتی ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جیا کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، چہرے پہ واضح پریشانی تھی، میک اپ سے چہرے کی جھریاں چھپ گئی تھی۔ چست اونچی نیلی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر جو ٹخنوں سے اونچا تھا پہن کر وہ دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ وہ ایک سوشلائز خاتون تھی۔ دن بھر کئی پارٹیز میں رہنا ان کی عادت تھی۔ نئے برانڈ اور ہیرے موتیوں کی قیمتوں کا ذکر کرتی ان کی زبان کبھی نہ ہتکتی تھی۔ وہ ابھی بھی کسی ایسی ہی پارٹی میں بیٹھی تھی جب انہیں ملازم کی کال آئی کہ جیا اپنے کمرے میں گھس کر توڑ پھوڑ کر رہی ہے۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، وہ اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ملازم کی بات سن کر فوراً گھر آئی تھی اور اب وہ دروازے کو بجاتی منتیں کر رہی تھی، جان دروازہ کھول دو۔ وہ جانتی تھی بات دل کی ہے، چوٹ دل کی ہے، اور ان کی بیٹی محبوب سے محبت کا انکار سن کر آ رہی ہے، اس لیے وہ اس سے محبت سے ہی سمجھا رہی تھی۔ جیا تم میری ایک بار بات تو سن لو، وہ التجائیہ لہجے سے بولی تھی۔ دروازہ بجاتے ان کا ہاتھ اب دکھنے لگا تھا، اندر سے ویسی ہی جنونی چیخیں اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر دروازے سے لگایا، کندھے تک آتے بالوں سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ تم اس کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہو؟ تمہیں چوٹ لگ جائے گی، مت کرو یہ سب، کھول دو دروازہ۔ ان کے لہجے میں تکان تھی، پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر انہوں نے اپنا موبائل سامنے کیا۔ ارمان، انہوں نے ارمان کو کال کی تھی۔ جی ماں، وہ کال اٹھاتے ہی بولا۔ جیا اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے، میری ایک بات بھی نہیں سن رہی، چیزوں کو توڑ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود کو چوٹ نہ پہنچا لے۔ تم، اس نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، میں ابھی آ رہا ہوں ماں، اب فکر نہ کریں۔ ارمان نے کہہ کر کال کاٹ دی تو ماں کے چہرے پہ کچھ سکون پھیلا تھا۔ وہ جانتی تھی اب ارمان سب ٹھیک کر دے گا۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ زینے عبور کرتا وہ جب جیا کے کمرے کی جانب بڑھا تو سامنے ہی ماں اضطراب میں کھڑی دکھائی دی۔ ماں، اب پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں نا، اس نے انہیں سینے سے لگا کر کہا تھا۔ ماں کی آنکھوں کے گوشے نم سے تھے۔ اس نے انہیں صاف کیا اور دروازے کی طرف پلٹا۔ جیا، اس کے لہجے میں فکر، محبت، اپنائیت کیا نہ تھا اس وقت۔ جیا نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا، وہ ویسے ہی اندر چیزیں توڑ رہی تھی۔ میرا بیٹا میری بات نہیں سنے گا، بھائی کی بات تو سن لو جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بھائی پہ یقین کرو اور دروازہ کھول دو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی میرے بیٹے، اس نے دستک دیتے ہوئے کہا تھا۔ اندر ایک پل کو خاموشی ہوئی، پھر جیا کی ابھری ہوئی آواز سنائی دی، بھائی، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اس نے مجھے آج پھر دھتکار دیا، بھائی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ گیا۔ ماں نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ یہ محبت کا دکھ کتنا رلاتا ہے، انہوں نے دل میں سوچا تھا۔ نہیں، تم ایسا کوئی الٹا کام نہیں کرو گی، تم تو بھائی کی بات مانتی ہو۔ شاباش، دروازہ کھولو، میں بات کروں گا شہیر سے، وہ دیکھنا مان جائے گا، اس نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ ماں کے دل پہ کسی نے چھریاں چلائی تھی۔ جب بھی وہ اپنی اولاد کو شہیر کی وجہ سے اتنی تکلیف میں دیکھا کرتی تھی تو انہیں لگتا تھا جو شہیر کے ساتھ ہوا ہے وہ سب بہت کم ہے، وہ مزید اذیتوں کا مستحق تھا۔ انہیں اس لڑکے سے نفرت تھی، صرف نفرت۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کریں گے شہیر سے بات؟ وہ اب دروازے کے قریب آ کر پوچھ رہی تھی۔ ارمان نے بغیر تامل کہا، ہاں میرے بیٹے، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم تو میری جان ہو، میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، نہ تم جانتی ہو، اب دروازہ کھولو، وہ بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کے پریشان چہرے پہ ڈالی، وہ لمحہ بھر انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اپنی نظریں دروازے پہ جما لی۔ جواب جیا کھول رہی تھی۔ دروازے کا لاک ٹھک سے کھلا تو وہ مضطرب سا دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ میری جان،
اس نے جیا کے بکھرے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ کمرے کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، ہر طرف چیزیں بکھری تھیں، ڈریسنگ کا کانچ فرش پہ ٹوٹا ہوا پڑا دل کی مانند لگتا تھا جس کے کئی ٹکڑے ایک ہی وار میں ہوئے ہوں۔ بیڈ شیٹ بھی بیڈ سے اتری دور دیوار کے ساتھ پڑی تھی۔ جیا کے خود کے بال الجھے بکھرے تھے، سفید چہرے پہ آنسو تھے، گہری موٹی آنکھیں بھیگ کر سرخ ہو رہی تھیں۔ ارمان نے اسے اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا رکھا تھا۔ ماں بھی اندر آ گئی تھی، وہ جیا کی پشت سہلا رہی تھی۔ میری بچی، تم اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ اسے تمہاری قدر نہیں ہے، تم کیوں خود کو برباد کر رہی ہو اس بحث کے پیچھے؟ انہوں نے دانت پیس کر تنفر سے کہا تو جیا ارمان کے سینے سے لگ ہو کر یکدم چیخی، میں اس سے محبت کرتی ہوں ماں، میں برباد ہو چکی ہوں، اب بس ختم ہوں گی، اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ارمان نے اسے بازو سے تھاما، بری بات، تم ایسا کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ جیا کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی۔ بھائی، میں اس کے بغیر نہیں رہ پا رہی، بھائی میں کیا کروں؟ ارمان نے اس کی بھیگی آنکھیں صاف کی، تم بھائی پہ بس بھروسہ کرو، میں نے کہا نا بھائی سب سنبھال لیں گے، میں بات کروں گا شہیر سے۔ کب؟ وہ بےتابی سے بولی۔ ارمان نے اس کا ماتھا چوما، ابھی تم آرام کرو، میں صحیح وقت آنے پہ بات کروں گا۔ اس نے جیا کے ہاتھ آگے کیے، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی نا؟ جیا نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، مجھے یہاں چوٹ آئی ہے بھائی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل پہ انگلی رکھی تھی، گلے میں آنسوؤں کا غول اٹک گیا تھا۔ اسے دقت ہوئی اپنی بات کہنے میں۔ کمرے کی بکھری چیزیں انہیں دیکھ رہی تھی، کھڑکیوں سے ہٹے پردوں سے آسمان دکھائی دے رہا تھا جہاں پرندے اڑ رہے تھے، اثر شہر میں اتر رہی تھی، فضا میں یزید قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ ارمان کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے باپ کے بعد جیا کو باپ بن کر پالا تھا، وہ باپ کے گزر جانے پہ اتنی چھوٹی نہیں تھی، پر وہ ہمیشہ سے جیا کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ اس کی محبت شہیر اور جیا کے لیے ایک جیسی تھی، وہ سب سے ایسے ہی والہانہ محبت کرتا تھا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارمان نے جیا کو اپنے حصار میں لیا، تم آؤ میرے ساتھ، میرے کمرے میں آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اسے مضبوطی سے تھام کر اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ کمرے سے نکل کر اس نے ملازم کو صفائی کا اشارہ کیا اور جیا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں پیچھے کمرے میں کھڑی تھی، آنکھوں میں نفرت کی سرخی اور اولاد کے دکھ کے آنسو تھے۔ میں تمہیں بھی اتنا ہی رلاؤں گی شہیر، انہوں نے مٹھیاں بھینچ کر سوچا اور کمرے سے نکل گئیں۔ ارمان اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اس نے جیا کو بیڈ پہ لٹایا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا، جیا کے ماتھے پہ اس کا ہاتھ تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ ارمان نے بے بسی سے اسے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ دیر بعد آفس سے آ جاؤں گا، پھر میں اور میرا بیٹا آؤٹنگ پہ چلیں گے، تب تک تم آرام کرو، اور اگر شام میں تم نے مجھے انکار کیا تو میں تم سے بہت ناراض ہو جاؤں گا۔ جیا نے اسے دیکھا، جیا کی آنکھیں رونا چاہتی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے سر نہ میں ہلایا، میرا بیٹا اب سوئے گا، اب اور نہیں، اس نے اس کے گال کو تھپک کر کہا۔ جیا نے آنکھیں موند لی، ماں دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ جب جیا سو گئی تو وہ بہت آہستگی سے اس کے پاس سے اٹھا اور خاموش قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ دروازے کو بند کرتا وہ ماں کی طرف پلٹا، سب ٹھیک ہے ماں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اب مسکرایا تھا۔ ماں نے کالے آفس سوٹ میں ملبوس اپنے قدآور بیٹے کو دیکھا جس کا چہرہ پرکشش تھا، ہلکی شیو اور مونچھوں والے ارمان کی رنگت صاف اور کالی چمکتی آنکھیں تھیں، وہ اپنی ماں کو شانوں سے تھام چکا تھا۔ ماں نے اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹا کر تھامے، تم اسے جھوٹی تسلیاں مت دیا کرو، تم اس کے دل سے شہیر کی محبت نکالنے کی کوشش کرو، اور ارمان یہ ناسور بن کر اسے ختم کر رہی ہے، شہیر کبھی اس کا نہیں ہوگا، تم جانتے ہو۔ ارمان کچھ دیر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، محبت اور نفرت دل سے نہیں نکلا کرتی ماں، یہ دلوں میں ہی رہتی ہیں، ان کا ٹھکانہ دل ہی ہے، آپ یا میں ان کی جگہ نہیں بدل سکتے، اور جہاں تک بات تسلی کی ہے، میں اسے تسلی نہیں امید دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے انسان ایک امید پہ ہی زندہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ تب بھی نہیں مرتا، کیونکہ اسے اس وقت تک اللہ سے امید ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ اسے سب کچھ دیں گے، اور ہمیں بھی اسی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔ ماں کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ڈھیلی ہوئی تو اس نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ جیا کا خیال رکھیے گا، میں جلدی ہی آ جاؤں گا آفس سے، اور اب آپ بھی پریشان نہیں ہوں گی، اس نے کہہ کر ماں کے ہاتھ چھوڑے اور آفس جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔
ماں اوپر ریگنگ کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں جا کر رک کر پلٹا اور اشارے سے کہا ریلیکس۔ ماں زبردستی سا مسکرا دیں اور ماں بھی مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں پھر سے نیم اندھیرا اور خاموشی رہ گئی تھی۔ ماں نے ریگنگ تھام رکھی تھی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگی تھی۔ شہر پہ اثر گہری ہو رہی تھی۔ وہ امی کے ساتھ رات کا کھانا بنوا رہی تھی۔ کچن میں سالن کی خوشبو پھیلی تھی۔ حبس سے عائشہ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے دوپٹے کو کندھے سے لا کر ایک طرف باندھ رکھا تھا۔ کالے بال چوٹیا کی صورت گندے تھے۔ کچھ لٹیں کان کے پیچھے اٹک رہی تھی۔ ہلکے گلابی قمیض اور سفید شلوار کے ساتھ سفید دوپٹہ اس پہ جچ رہا تھا۔ مومی چہرے پہ آہو چشم مصروف سی تھی۔ امی آپ ہی کب آئیں گی؟ اب تو ان کے بچوں کے پیپرز بھی ہو گئے۔ وہ سالن میں چمچہ چلاتی پوچھنے لگی۔ امی جو آٹا گوندھ رہی تھی اس کی بات پہ سر جھٹک کر بولی، کہہ رہی تھی امی میں ابھی نہیں آ رہی، گرمی بہت ہے، جیسے خود تو مری میں رہتی ہے۔ امی تپی ہوئی لگتی تھی۔ وہ جب بھی عائشہ کی بڑی بہن میمونہ کو آنے کا کہتی اور وہ کسی وجہ سے انکار کر دیتی تو ان کا موڈ ایسے ہی خراب ہوتا تھا۔ عائشہ امی کی بات پہ مسکرائی۔ امی میمونہ ابھی مری میں نہ رہتی ہوں، پر بھائی تنویر نے اپنے گھر کو مری ہی بنا رکھا ہوگا، ہر وقت تو اے سی چلتا رہتا ہے ان کے گھر، تو بچے بیچارے کیسے رہیں گے یہاں آ کر؟ ہاں بالکل، ہم تو جانور ہیں جو پنکھوں میں سوتے ہیں۔ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ اگر اے سی کا مسئلہ ہے تو لگوا لیتے ہیں، پر میں نے منع کر دیا۔ ارے کیوں بھائی، جب ہوا پنکھے سے آ رہی ہے تو پھر اے سی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس بجلی کو آگ لگانی ہوتی ہے۔ عائشہ بس گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ابو کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کے کمرے میں اے سی لگوا دیں، پر امی ہر بار صاف انکار کر دیا کرتی تھی۔ جو پیسے اے سی چلا کر بل میں ضائع کرنے ہیں وہ مجھے دے دیا کریں، میں عائشہ کا جہیز بنا لوں گی۔ ابو کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی۔ کیوں تم اپنے حالات کو اتنا گیا گزرا سمجھتی ہو کہ ہر وقت پیسے جمع کرنے کا سوچتی رہتی ہو؟ امی کی ان بات پہ صاف کہتی، میں بچت کرتی ہوں، حالات کا کسی کو کیا پتا کب کیا سے کیا ہو جائے، اور ابھی تو سفیان کی اور عائشہ کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، پھر ان کی شادیاں، مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، آگے حالات پتا کیسے ہوں۔ امی اس کے ساتھ اور نہ جانے کیا کیا بولتی، ابو اور ان میں خوب بحث ہوتی اور ہمیشہ کی طرح امی جیتتی۔ عائشہ جب سالن بنا لیا تو وہ کچن سے نکل گئی، کیونکہ روٹی کھانے سے 10 منٹ پہلے ہی بنتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے چلی گئی۔ پسینے سے بھیگی کپڑے بدل کر وہ اب ہلکے جامنی رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ ہم رنگ دوپٹے کو سینے پہ پھیلا کر اس نے اپنے بال سکھائے اور انہیں کیچر میں جکڑ کر وہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ بال سمٹ کر سر پہ جکڑ لینے سے اس کی راج ہنس نما گردن واضح ہو گئی تھی، جس پہ ایک تل دکھائی دیتا تھا۔ عائشہ نے کتاب اٹھانے سے پہلے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا۔ اب سکون ہے نا، بلاک ہو کر گھر آ جاؤں گا۔ اس نے گندا سا منہ بنا کر شہیر کی بات دہرائی، پھر سر جھٹک کر بولی، منہ بھی توڑ دوں گی اگر میرے گھر آنے کی اس نے ہمت بھی کی تو۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور ابھی کتاب سامنے کی تھی کہ موبائل چیخ اٹھا اور عائشہ کی جان نکل گئی۔ وہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ اس نے موبائل دیکھا، پھر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میں تو لگتا ہے مر ہی جاؤں گی خوف سے۔ کال انابیہ کی تھی۔ اسے لگا تھا شہیر کی ہوگی، تب بھی وہ اتنا ڈر گئی تھی۔ دل سینے سے باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ اس نے سینے سے ہاتھ ہٹایا اور موبائل اٹھا کر کال پک کر لی۔ وہ انابیہ سے بات کرنے لگی تھی۔ شہر پہ اثر پل پل اندھیروں میں گم ہو رہی تھی۔ سورج آسمان پہ اپنی کرنیں سمیٹتا دور پہاڑوں پہ کھو رہا تھا۔ وہ اپنے لاؤنج میں کانچ کے ٹیبل پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بازو پہ بے شمار ٹیٹو بنے تھے۔ اس کے بال لمبے شانوں تک آتے تھے۔ گلے میں چین تھا اور ہاتھ میں ایک باکس۔ وہ شہیر کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت صرف جینز کی پینٹ پہنے ہوئے تھا، جسم پہ شرٹ نہ تھی۔ اس کا کثرتی وجود خوبصورت لگتا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو کہا، مجھے نام لکھوانا ہے۔ لڑکا مسکرا کر بولا، کہاں پہ؟ وہ آگے بڑھ آیا تھا۔ گارڈ سپاٹ چہروں سے ارد گرد کھڑے تھے۔ شہیر کا بڑا خوفناک میکسی نامی کتا بھی زبان نکالے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ میکسی شہیر کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ شہیر نے دل پہ ہاتھ رکھا، یہاں۔ وہ لڑکا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بھویں تعجب سے اوپر ہوئی، پھر کچھ اندازوں کے بعد اس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم جانتے ہو محفل میں سب سے اداس کون ہوتا ہے؟ نام بتائیں۔ وہ اپنا باکس کھولنے لگا تھا۔ شہیر نے ایک پل کو اپنی آنکھیں موندی، آنکھوں کے سامنے وہ مسکراتی ہوئی آ گئی۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ شہیر کا ہاتھ ابھی بھی سینے پہ عین دل کے اوپر تھا۔ عائش، اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، جس کا دل ٹوٹا ہو، اور محفل میں سب سے تنہا بھی ٹوٹے ہوئے دل والا ہی ہوتا ہے۔
اس لڑکے نے نام گندنے کے لیے سامان نکال لیا تھا۔ وہ شہیر کے دل پہ عائشہ کا نام گندنے لگا تھا۔ شہیر کی آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں کے سامنے عائشہ تھی۔ وہ اس سے سوچ رہا تھا۔ عائشہ کا نام جب اس کے دل پہ لکھ دیا گیا تو اس نے کھڑے ہو کر لاؤنج کی راہداری میں لگے شیشے کے سامنے جا کر دیکھا۔ عائش، اس نے انگلیاں اس نام پہ پھیری تھی۔ اس نے دستگیر کو پلٹ کر اشارہ کیا اور خود اپنے موبائل کی جانب بڑھ گیا۔ دستگیر گارڈز کو سپروائز کرتا تھا۔ وہ شہیر کا سب سے پرانا اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹی پہ گیا ہوا تھا پر اب وہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کچھ پھر سے سنبھال لیا تھا۔ دستگیر اس لڑکے کو پیسے دے رہا تھا اور شہیر اپنا موبائل اٹھا کر کال ملا رہا تھا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ شہیر کا چہرہ یہ الفاظ سن کر پتھر کا ہو گیا، لب بھنج گئے۔ ضبط سے اس نے مٹھی بند کی، پھر اس نے موبائل ایک طرف رکھا۔ دستگیر کو دیکھا جو لڑکے کو پیسے دے کر اب دوبارہ چونکنا سا ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ لڑکا جا چکا تھا۔ میرا شام کو نکاح ہے، تم مولوی کا انتظام کرو، ہم نے شام کو عائشہ کے گھر جانا ہے۔ اس کی بات پہ دستگیر چونکا تھا۔ باقی گارڈز بھی حیران ہوئے پر پھر وہ سب اپنے تاثر درست کر چکے تھے۔ میکسی زمین پر پھیل کر لیٹ گیا تھا جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو نکاح میں۔ دستگیر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شہیر پھر وہاں رکا نہیں، وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرا نمبر اب بلاک مت کرنا، پر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دوسرے کمرے کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ہلکی نیلی اور سرخ روشنیوں سے دھمکتے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ہر طرف عائشہ کی تصویریں لگی تھی۔ وہ عائشہ کی تصویر کے پاس آ کر رک گیا۔ پر تم نے میری بات نہیں مانی، تم شہیر ملک کو سیریس نہیں لے رہی، تم اس کی محبت کو نظر انداز کر کے اس محبت کو اس کی ضد بنا رہی ہو۔ اس نے عائشہ کی تصویر پہ ہاتھ رکھا، سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی منمانی کرو، میں اب اپنی ضد مکمل کروں گا، اور شہیر ملک سے ضد میں آج تک کوئی نہیں جیت سکا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا پر تم میری محبت چھوڑ کر دکھ چن رہی ہو، اور تم اپنے ساتھ یہ بہت غلط کر رہی ہو عائش۔ اس نے تصویر سے ہاتھ ہٹایا اور سرد مہری سے بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا۔ شہر پہ قطرہ قطرہ تیرگی شام بن کر برس رہی تھی۔ تارے اور چاند منتظر سے آسمان پہ چمکنے لگے تھے۔ وہ سب انتظار میں تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ رات کے کھانے کی خوشبو لاؤنج سے آگے بنے چھوٹے سے ڈائننگ ہال میں بکھری تھی۔ ہوش گپیوں میں مشغول وہ سب کھانا کھاتے کہکے لگا رہے تھے۔ عائشہ ایک پل کو شہیر ملک کو بھول چکی تھی۔ ڈائننگ ہال سفید جلتے فانوس سے روشن تھا۔ چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی تاکہ حبس نہ ہو۔ وہاں سے گہری تیرگی آسمان سے سیاہی بن کر گرتی جا رہی تھی۔ آسمان پہ جگر جگر کرتے تارے تھے۔ چاند کی روشنی دور آسمانوں پہ ہی تھی۔ وہ خاموشی سے عائشہ پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ سب جیسے انتظار میں تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، شہیر آ کر اب کیا کرے گا۔ ان سب نے جب کھانا کھا لیا تو لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ سفیان کچھ دیر بعد پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ عائشہ امی اور ابو کے ساتھ بیٹھی کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ان کا لاؤنج میں رکھا ریسیور تھر تھر آیا۔ ابو فون اٹھانے کے لیے جانے لگے پر عائشہ نے اشارے سے انہیں منع کر کے کچھ فاصلے پہ رکھے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا جہاں ہوسٹ تیزی سے سوال کر رہا تھا۔ عائش کانوں میں ہونے والی سرگوشی نے عائشہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر سامنے کیا، پھر دوبارہ کان سے لگایا۔ کون گلا منٹوں میں سوکھ گیا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا میرا نمبر بلاک مت کرنا، وہ اسپاٹ لہجے سے بولا تھا۔ اس کا انداز کہیں سے بھی سوال کرنے والا نہیں لگتا تھا۔ عائشہ سکتے کے عالم میں بس ریسیور کو کان سے لگا کر کھڑی تھی جہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اچھا کیا، تمہاری اس غلطی نے ہمارے درمیان کے فاصلوں کو جلد ختم کر دیا ہے۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج ہمارا نکاح ہے، تم تیار رہنا، میں تمہاری بارات لا رہا ہوں کچھ دیر میں۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کے پیروں سے زمین کھس گئی ہو۔ اس کا سر گول گول گھومنے لگا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ عائشہ اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ کچھ کہہ ہی دے۔ جب عائشہ کچھ لمحے نہ بولی تو اس نے کہا، بتاؤ تمہارے لیے کچھ لاؤں یا صرف میں ہی آ جاؤں؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ عائشہ جو برف کا پتلا بنی کھڑی تھی اس کی بات پہ چیخنے لگی۔ اعصاب پہ اس کی باتیں ہتھوڑے کی مانند پڑی تو زبان میں جان لوٹ آئی۔ آپ، وہ چیخ کر بولنا چاہ رہی تھی پر پھر ابو اور امی پہ ایک نظر ڈال کر اس نے اپنی آواز دھیمی مگر سخت رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کا دماغ خراب ہے، اگر آپ نے مجھے اب مزید تنگ کیا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔
تم کیا کر لو گی؟ پولیس والی دھمکی پرانی ہو گئی ہے، اب کچھ نیا کہنا، اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شہیر کا گلا ہی دبا دے۔ وہ سوچنے لگی وہ شہیر کا کر ہی کیا سکتی ہے۔ ہاں تم، اس نے شانت لہجے سے کہا، میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ سخت نفرت کو لہجے میں سموتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب موجود شخص کی بھویں آسمان کو چھونے لگی۔ اتنی ہمت ہے؟ اس کا لہجہ ویسے ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ہاں مجھ میں اتنی ہمت ہے، وہ بھی اعتماد سے بولی۔ شہیر اس کے جواب پہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، آج تم اپنا شوق پورا کرو اور میں اپنا کر لوں گا، تم مجھے مار کر آج اپنے دل میں دفنا دینا۔ عائشہ اس کے جواب پہ زچ ہو کر رہ گئی۔ اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بندے سے لڑے جھگڑے یا منتیں کرے۔ اس نے تیزی سے دماغ چلایا، سارا حساب کتاب کیا اور جواب آیا، منتیں کرو عائشہ، اور عائشہ کرنے لگی۔ دیکھیں آپ مجھے ایک اچھے انسان لگتے ہیں۔ دوسری جانب اپنے لاؤنج میں بیٹھا شہیر چونکا۔ اس نے موبائل سامنے کیا، غور سے موبائل کو دیکھا۔ کیا بولنے والی عائشہ ہی ہے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ اتنی عزت اور احترام، اف! اس کے چہرے پہ بے سختہ گہری مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ اپنی روح میں بول رہی تھی، آپ مجھے پلیز تنگ مت کریں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ شہیر محسوس ہوتا بولا، تم نے مجھے بگاڑا ہے، میرے دل کو بگاڑا ہے، اسے باغی کر دیا ہے، اور اب تم پہلو بچا رہی ہو۔ اس کے لہجے میں پہلی بار شکوہ نمایاں ہوا تھا، اور عائشہ کو اس شکوے اور شہیر سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو بس اپنی جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں، عائشہ مزید مکھن اور شہد سے لبالب زبان سے کچھ کہتی کہ وہ درمیان میں بولنے لگا، میں تمہیں اب آمنے سامنے آ کر دیکھوں گا، میرا بہت دل ہے کہ تمہیں اپنے روبرو کھڑا دیکھوں، میں آ رہا ہوں، بس تم تیار رہنا۔ عائشہ کے لب واہ ہوئے پر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ عائشہ کو غش آنے لگے تھے۔ اس نے معاف ہوتے دماغ سے کچھ فاصلے پہ بیٹھے امی ابو کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ انہیں آج آخری بار دیکھ رہی ہے۔ پھر ذہن میں ایک فلم سی چلنے لگی جس میں شہیر دندناتا ہوا ان کے گھر گھس گیا ہے اور اس کے ابو سفیان کے ساتھ مل کر اس سے لڑ رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تبھی انہیں شہیر کے گارڈز نے پکڑ لیا اور عائشہ کو شہیر نے کلائی سے تھام رکھا ہے۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی ہے پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ امی بہن کرتی ہاتھ سینے پہ مار رہی تھی پر شہیر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ عائشہ، کس کا فون تھا؟ شہیر اسے کھینچ کر زبردستی لے کر جا رہا ہے اور امی ہاتھ مارنے بند کر کے اس سے پوچھ رہی ہیں کہ فون کس کا تھا۔ عائشہ کو تعجب ہوا، تبھی اس کے شانے کو پکڑ کر امی نے اسے ہلایا۔ او بی بی، کیوں برف کا مجسمہ بنی کھڑی ہو؟ کس کا فون تھا؟ عائشہ ہوش کی وادی میں آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ امی اس کے مقابل کھڑی ہیں اور وہ اپنے خیالوں میں شہیر کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں آیا۔ عائشہ کے کندھے جھک گئے تھے جیسے بہت سا وزن ان پہ آ گیا ہو۔ کسی کا بھی نہیں۔ اس نے ریسیور رکھا اور منتشر ذہن سے بولی۔ امی نے اس کا چہرہ بغور دیکھا، تم ٹھیک ہو نا؟ امی کی نظریں جانچنی سی تھی۔ اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بس ہاں جی کہہ دیا۔ امی نے سر ہلا دیا۔ تمہارے ابو اور میں سونے جا رہے ہیں، ٹی وی پہ تو بس بکواس ہی آ رہی ہے، تم بھی سونے چلی جاؤ۔ کوئی اس سے پوچھے کہ کیا اسے آج نیند آئے گی؟ اس کا دل کیا وہ امی کے گلے لگ کر رو لے؟ پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ وہ ملنے بھی لگی پر امی جا چکی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے بہت مہارت سے ان آنسوؤں کو صاف کیا۔ ایک پل کو دل کیا وہ ابو کو سب بتا دے، پھر ضمیر سامنے آ گیا۔ کیا بتاؤں گی کہ ایک لڑکے پہ شرط کے چکروں میں کافی گرا دی تھی اور اب وہ دیوانہ بنا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ وہ تو کسی سے مدد لینے کے بھی لائق نہیں رہی، سارا قصور اسی کا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کچن میں چلی گئی۔ امی ابو بھی سونے جا چکے تھے۔ ارمان ملک کے بنگلے پہ رات بیٹھی آہیں بھر رہی تھی۔ وہ آفس سے کب آ چکا تھا، اب وہ جیا کو لے کر باہر جا رہا تھا۔ جیا کالے ٹاپ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، کالے بال کمر پہ بکھرے تھے، سلیو لیس ٹاپ اس کے گورے بازو دکھائی دیتے تھے۔ گلائی میں ایک بریسلٹ تھا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں کالے نگ والی ہی انگوٹھی تھی جو اس کے ہاتھ میں بہت جچ رہی تھی۔ آنکھیں اداس تھی، وہ چلتی گاڑی کے پاس سے گزرتی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ جیا اداس نہیں ہوتے، ارمان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرا اس کے گال پہ محبت سے لگا کر کہا۔ جیا نے بغیر چونکے جواب دیا، ہم نے شہیر کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو وہ ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ اس کے سوال پہ ارمان کی آنکھوں میں زخم ابھرے تھے پر اس نے خود کو نارمل کیا۔
ہم نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ بس نادان ہے، تم جانتی تو ہو وہ بچپن سے ہی بہت ضدی ہے، تمہارے ساتھ تو اس کی پھر بن جاتی تھی، مجھ سے تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا نفرت ہی کرتا چلا گیا، جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے اسے بچپن سے چاہا ہے، وہ میری روح کا حصہ رہا ہے۔ یہ اسکول کا گراؤنڈ ہے جہاں ایک بچہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے زور زور سے رو رہا ہے، تبھی دور سے ایک کمزور پر لمبا سا لڑکا بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، اس نے ہامتے ہوئے اس رونے والے بچے کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی شہیر یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ نے چاچو اور چاچی کو مارا ہے؟ ارمان کو اس سوال کی توقع نہیں تھی، وہ اس سوال پہ جیا کا چہرہ دیکھنے لگا جس کی نظریں اب ارمان پہ جمی تھی۔ میں نہیں جانتا جیا، اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا، وہ اس بات کی صفائی دیتا ہوا تھک گیا تھا۔ کس نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس لمبے قد کے لڑکے نے پوچھا تھا۔ چھوٹے گول مٹول بچے نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور دور ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ارمان بھائی، اس نے شہیر نے ارمان کو بتایا تو اس نے شہیر کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی آپ اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ اور ہم بے قصور ہیں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں؟ ارمان نے سڑک کے کنارے پہ گاڑی روک دی تھی، اس نے جیا کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ میں اسے یہ بات بہت بار بتا چکا ہوں پر وہ میری بات پہ یقین نہیں کرتا، اسے لگتا ہے جیسے وہی دنیا میں اکیلا ہوا ہے۔ ہم نے بھی تو اپنے ڈیڈ کو کھویا ہے پر وہ نہیں سمجھتا۔ ارمان کے لہجے میں افسردگی سمٹ آئی تھی۔ جیا کو لگا جیسے اس نے یہ سوال کر کے غلط کیا۔ وہ شہیر کا ہاتھ تھام کر اس لڑکے کے پاس آ گیا تھا۔ ارمان اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اب بغیر تعمیل پیٹ رہا تھا۔ جب اس نے اس لڑکے کو دل کھول کر مار لیا تو اس نے اس سے کہا، آئندہ میرے بھائی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ ارمان نے کہہ کر اس لڑکے کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور شہیر کا دوبارہ ہاتھ تھام کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ شہیر کے لیے سب سے لڑ جایا کرتا تھا۔ اچھا بھائی آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ہم باہر موڈ فریش کرنے آئے ہیں، دکھی ہونے نہیں، جیا نے ارمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو ارمان اداسی سے مسکرایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک دن دیکھنا جیا ہم سب پھر سے اکٹھے ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ جیا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ارمان نے پھر سے گاڑی چلا لی تھی۔ سڑک ان کی گاڑی کے گزر جانے کے بعد پھر سے تنہا اور ویران ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس کھڑی جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی پشت پہ موجود ان کا گھر خاموش پڑا تھا۔ امی ابو اور شاید سفیان بھی سو گئے تھے، بس ایک عائشہ تھی جو اضطراب میں مبتلا تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو سینے پہ بازو لپیٹنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، اندر ہی اندر جیسے کوئی روح قبض کر رہا تھا، پر باہر سے وہ پتھر کی بنی لگتی تھی۔ آسمان کے تارے، چاند اور چھوٹے سے لان میں لگے پھول سمیت سبز گھاس اسے دیکھ رہے تھے۔ پروائی کے جھونکوں سے اس کی آزاد لٹیں چہرے پہ آ رہی تھی، بال کیچر میں جکڑے تھے، سینے پہ دوپٹہ پھیلا کر وہ شہیر کے انتظار میں تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ ان کے گھر کے سامنے کچھ آ کر رکا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور احتیاط سے دروازہ کھولا۔ دستگیر سامنے کھڑا تھا، وہ غالباً دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا، پر دروازہ کھلنے پہ وہ ٹھٹک گیا۔ عائشہ کے لیے چہرہ نیا تھا، گندمی رنگ اور گہری مونچھوں والا دستگیر خوش شکل تھا، اس کے نقوش پیارے تھے، چہرہ سپاٹ ہونے کے باوجود بھی پرکشش لگتا تھا۔ چوڑی جسامت والا اس کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ کہاں ہیں آپ کے باس؟ اس کے کالے کوٹ پینٹ سے اور کان میں لگے ایئر فون سے عائشہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شہیر کا کوئی نیا گارڈ ہے، اس لیے اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ دستگیر کو اس کے سوال اور ہمت پہ تعجب ہوا۔ تم سے پوچھا ہے؟ وہ غرائی دستگیر کا دل کیا، وہ اس لڑکی کو داد دے بڑے بڑوں کی، اس کے سامنے ٹانگیں کانپتی تھی اور وہ کیسے دلیری سے بول رہی تھی۔ باس کی پسند بھی باس کی ٹکر کی ہے، اس نے دل میں مسکرا کر سوچا اور سامنے سے ہٹ کر اس نے اپنے پیچھے موجود لینڈ کروزر کی جانب اشارہ کر دیا جو کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اس کی فرنٹ سیٹ کا شیشہ نیچے تھا جہاں سے اس میں بیٹھے شخص کا ایک رخ دکھائی دیتا تھا۔ عائشہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، وہ ہر قدم کے ساتھ شہیر کی گاڑی کے قریب ہو رہی تھی۔ شہیر بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھا تھا، عائشہ کے ہاتھ ابھی بھی سینے پہ بندھے تھے، وجود میں لرزش تھی۔ وہ جب گاڑی سے 4 قدم کے فاصلے پہ تھی تب اس نیلی آنکھوں والے نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ عائشہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا، وہ وہیں رک گئی تھی۔ شہیر گاڑی میں بیٹھا اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ گورے گلابی چہرے والی لڑکی ظاہری طور پر سپاٹ تاثیر لیے ہوئے تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کی جان نکل رہی تھی۔ شہیر ہلکا سا مسکرایا، اتنا ہلکا کہ عائشہ کو محسوس ہی نہ ہوا۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب شہیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور قدم باہر سڑک پہ رکھے۔ ایک تیز جھونکا ہوا کا تبھی چلا اور عائشہ کی آزاد لٹیں اس کے چہرے پہ لے آیا۔ وہ پتھر کی بنی بس ایک
टक इन आंखों को देख रही थी जो इसे अपने हिसार में लिए हुए थी। वो चाहकर भी इनसे नजरें ना हटा पा रही थी। हल्की बादामी रंग की स्लीवलेस बुनियान नुमा शर्ट और रफ जीन्स में मलबूस माथे पे बिखरे बालों वाला लड़का चलता इसके मुकाबिल आ गया था। गले में मोटा चेन था, इसके मजबूत बाजू इसकी ताकत की गवाह थे। इसने आयशा की तरफ हाथ बढ़ाया और इसके चेहरे पे आई लटों को समेटने लगा।